أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جزاکم اللہ. ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہے، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو متقین ہیں، والذین، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بھی ساتھ ہیں، ہم محسنون، جو احسان کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں. کل جو آیت ہم نے پڑھی تھی، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے بیان فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ پریشان نہ ہوں. آپ ان مشرکین کے پیچھے، منکرین کے پیچھے اپنی جان کو مت کھپائیں، نہ اپنے آپ کو پریشان کریں. آپ کے ذمہ ہے پہنچا دینا، آپ پہنچا دیجیے. آپ کے دل میں تنگی آتی ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے غم میں آپ اپنی جان گنوا بیٹھیں گے. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے غم میں، دکھ میں کہیں آپ وہی سے ہی منہ نہ موڑ لیں. پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ان اللہ مع الذین اتقوا، یاد رکھیں اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ متقین کے ساتھ ہے. اور میرے نبی، سب کے نبی متقین کے امام ہیں، اولیاء کے امام ہیں، امام الانبیاء، امام المتقین ہے، امام المحسنین ہے، امام الانبیاء اور امام الاعظم ہے، قائد اعظم ہے میرے نبی. پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، صحیح سنن ترمذی ہے. امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا سردار ہوں گا. آپ نے فرمایا، اللہ مجھے سرداری عطا فرمائے گا، ولا فخر، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فخر کرتا نہیں. تو پیارے پیغمبر علیہ السلام سے اللہ فرماتے ہیں، اے میرے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ولی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کارساز ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس علیہ السلام میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے نبی فرما دیجئے، خبردار، اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں، نہ دنیا کی پریشانی ہوگی، نہ آخرت میں وہ غمگین ہوں گے. اور اللہ کے ولی کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. اور جس کے ساتھ اللہ ہو، اسے کوئی پریشانی نہیں آ سکتی. جب پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں، جب پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس غار میں پناہ لی، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تلاش کرنے والے اس غار کے منہ کے آگے آگے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ڈر گئے. دل میں خیال آیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام سے عرض کرتے، اللہ کے نبی، اب تو وہ سامنے کھڑے ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قرآن کا نزول فرمایا. حضرت ابراہیم، حضرت صدیق سے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے.
اور جس کے ساتھ اللہ ہو کبھی اسے پریشانی آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، اللہ فرماتے ہیں ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اے میرے نبی اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہے اور تجھ پر کوئی غلبہ حاصل کر سکتا نہیں۔ والذین هم محسنون، اور جو احسان کرنے والے ہیں۔ احسان کرنے والے کون ہیں؟ صحیح بخاری ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام سے حضرت جبرائیل امین آ کر کے ملے، دو زانو ہو کے بیٹھے اور سوال کرتے ہیں انل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی احسان کیا ہے؟ یہ بات بڑی قابل غور ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ انل احسان، اللہ کے نبی احسان کیا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس فکر اس سوچ سے کر کہ گویا تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تیرا یہ دھیان یہ عقیدہ نہیں بنتا تو یہی تصور کر لے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب عبادت صرف نماز نہیں، عبادت ہمارے گھر کے معاملات بھی ہے، عبادت ہماری تنہائی بھی ہے، عبادت ہماری تجارت بھی ہے، ہمارے دفتر کا ورک اور کام بھی ہے، تجارت ہمارے لین دین کے جو معاملات ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب بھی آپ اللہ کی عبادت کریں، گرمی سردی تنہائی خلوت جلوت، ہر وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ جب گناہ کرنے لگتے ہیں تو لوگوں سے چھپتے ہیں، مجھ سے چھپیں گے، آپ سے چھپیں گے، اپنے باپ سے چھپیں گے، اپنے گھر والوں سے چھپیں گے، اپنے سینئر سے چھپیں گے، اپنے گھر والوں سے دوستوں سے چھپیں گے، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہیں لیکن اوپر دیکھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومن میں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اے میرے بندے تیری آنکھوں کی خیانت اور تیرے دل کے خیال ہر چیز کے بارے میں تیرے رب کو علم ہے۔ سورہ آل عمران ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ فرماتے ہیں زمین اور آسمان میں ایک ذرہ برابر چیز ہو وہ تیرے رب سے چھپ سکتی نہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، تیرا رب تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ محسنون، احسان کرنے والے، یعنی ہر حال میں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ محسنین وہ ہے کہ جو خوشی میں، غمی میں، دن میں، رات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آئے غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھتے ہیں، لوگوں کو معاف فرماتے ہیں، ایسے لوگ احسان کرنے والے ہیں۔ سورہ البقرہ میں اللہ نے فرمایا وَاحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کیجئے، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے بڑا قریب ہوا کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محسنین میں شامل فرمائے، آمین۔ کل سے انشاءاللہ ہم سورہ ناس سے اس طرح پیچھے چلیں گے، سورہ ناس پڑھیں گے، سورہ فلق پڑھیں گے، سورہ اخلاص، اس طرح انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے۔ تو کل ہم نے سورہ جو دعائے قنوت تھی اس کا پہلا حصہ پڑھا تھا، آج دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، فیمن ہدیت، اور مجھے ان میں شامل فرما کہ جن کو آپ نے ہدایت عطا فرمائی، وعافنی، اے اللہ مجھے صحت اور عافیت اور تندرستی عطا فرما، فیمن عافیت، اور مجھے ان میں شامل فرما کہ جن کو آپ نے عافیت عطا فرمائی۔ اور کل الحمدللہ ہم نے سورہ الفاتحہ کا ترجمہ پڑھا تھا، آج ہم رکوع پہ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، 3 مرتبہ رکوع میں پڑھیں گے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم بہت بڑا ہے، سبحان ربی العظیم میرا رب پاک ہے بہت بڑا ہے، سبحان ربی العظیم میرا رب پاک بھی ہے بہت بڑا بھی ہے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، جزاکم۔